اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صلوات۔ حضرات، ایک مرتبہ ایسی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ معلوم ہو کہ آپ حضرات ابھی بھی سننا چاہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی فیوض و برکات کے حوالے سے آج ہماری 7ویں نشست ہے جس میں مخاطبت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور 5ویں تقریر میں ہم نے بات کو یہاں پر چھوڑا تھا کہ رب العزت نے انسان کو عزت دی، کرامت دی، بزرگی دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی سے نوازا ہے، ہم نے خشکی اور تری پر اس کو صلاحیت دی ہے حکمرانی کرنے کی۔ آپ دیکھیے آج کا انسان زمین تو زمین خلا کی وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے، سمندر کا سینہ چیر دیتا ہے، زمین کی سنگلاخ چٹانوں کو شگاف دے دیتا ہے۔ یہ ہے انسان۔ پروردگار عالم نے بہت سی مخلوقات کو خلق کیا، لیکن کسی مخلوق کی کریشن پر اس نے فخر نہیں فرمایا۔ انسان کو بنانے کے بعد ارشاد فرمایا سورہ والتین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین کمپوزیشن سے بنایا، بیسٹ کمپوزیشن سے۔ اس انسان کے لیے فرمایا کہ وہ ہماری امانت، جس کو زمین، آسمان اور پہاڑ نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس انسان نے اس امانت کو بھی اٹھا لیا۔ میں آیات نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ یہ سورہ احزاب کی 72ویں آیت ہے جہاں فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، زمین نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، آسمان نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا ہم اٹھائیں گے۔ تو اتنی اہمیت ہے اس انسان کی رب العالمین کی نگاہ میں، اتنی اہمیت کہ اس کائنات کی ہر تصویر کو تمہارے لیے بنایا۔ سورہ بقرہ۔ پروردگار کون ہے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے اس زمین میں ہم نے سب تمہارے لیے بنایا، تم کو اپنے لیے بنایا۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ انسانوں کی اتنی تعریف کرنے کے بعد پھر اسی خلاق عالم نے ارشاد فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ میرے معبود، تیری بہترین تخلیق، تیری امانت کو اٹھانے والا، زمین و آسمان کی چھپے ہوئے رازوں تک پہنچنے والا، اس کائنات کی ایک ایک دولت پر حق رکھنے والا یہ انسان اب اتنا گرا کہ تو نے کیٹاگوریکلی اعلان کر دیا کہ یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ایک آیت کو میں اور پڑھ رہا ہوں پچھلے 2 دنوں سے کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ انسان رفعت اور معراج پائے، لیکن اس انسان نے خود یہ طے کر لیا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ زمین کی انتہائی پستی پہ جا کے گر جائے۔ اتنا بلند بنایا، پھر انسان اتنا گرا۔ بس یہاں سے آج بات شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل میں نے زیادہ وقت لے لیا تھا، آج اپنے دامن وقت میں رہتے ہوئے بات کو تمام کریں گے۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ عبادت فرشتوں نے بھی کی، عبادت جمادات نے بھی کی، عبادت حیوانات نے بھی کی، لیکن کسی کے لیے شریعت نہیں بنائی اس نے۔ یعنی درندے کو حکم نہیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، یہ دیکھو اور یہ نہ دیکھو۔ انسان پر کتنی پابندیاں ہیں۔ دیکھو بھائی، لا تقربا، اس کے قریب نہ جانا۔ پہلا انسان تھا نا آدم، لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب نہ جانا جی۔ لا تدخلوا بیوت، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا، کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہونا، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اس بہترین مخلوق پر پابندیاں کیوں عائد کی؟ بس یہ آج کی اس مختصر صحبت میں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ایک مرتبہ ترتیب کو پھر سمجھ لیجیے۔ سب سے پست مخلوق ہے جمادات، اسٹون، مٹی، پتھر، ٹھیک ہے، یہ ہیں جمادات۔ اس کے اوپر اس سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ نباتات، ماشاءاللہ۔ کہ میں عرض کروں، میں بڑا نالائق آدمی ہوں اور پریپیئر نہیں ہوتا ہوں تقریر کے لیے، بس آپ کی گفتگو سے بات آگے بڑھتی ہے۔ اچھا، پہلے ہے جمادات، پھر ہے نباتات، پھر حیوانات، پھر انسان۔ انسان کے اوپر کون؟ اللہ۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ سب سے پس جمادات، اس کے اوپر نباتات، نباتات کے اوپر حیوانات، حیوانات کے اوپر انسان، انسان کے اوپر اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ کسی اور مخلوق کے لیے ضابطۂ حیات نہیں، پابندیاں نہیں، شریعت نہیں، اوامر نہیں، نواہی نہیں، اس انسان کے لیے اوامر کیوں ہیں؟ اب بہت آسان سے، بغیر الجھائے ہوئے آپ کو عرض کروں، آج تک کسی جماد نے نہیں کہا کہ میں پلانٹ ہوں۔ آج تک کبھی کسی پلانٹ نے نہیں کہا کہ میں جانور ہوں۔ آج تک کسی جانور نے نہیں کہا کہ میں انسان ہوں۔ یہ انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے کہنے لگا میں خدا ہوں۔ یعنی کسی اور مخلوق کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کرے۔ یہ انسان ہے جو اپنی حد سے بڑھتا ہے، لہذا ضروری تھا اس کو اس کی حد میں رکھنے کے لیے ضابطے بنائے جائیں۔ اللہ، یہ انسان اپنی حد سے بڑھے گا۔ بھئی قرآن گواہ ہے نا، فحشر فنادی فقال، فرعون کیا کہنے لگا؟ انا ربکم الاعلی۔ اچھا، اب ایک لمحہ میں آپ کو یہاں، یہ جو فرعون نے کہا، وہاں تک آج نہیں جانا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ بات طولانی بھی نہ ہو۔ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ذرا اس پہ غور کرنا، اور یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ مزمل میں ہے، ٹھیک ہے؟ بس آج تو صرف آیت اور اس کا ترجمہ سن۔
صحیح، صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ سورہ مزمل 73واں سورہ اور اس کی 15ویں آیت ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ اچھا، آپ حضرات سمجھتے ہیں نا جب کسی کو کسی چیز سے ملاتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، تو یہاں موسیٰ کی شبیہ میں کس کو پیش کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فرعون کی جگہ پہ کون آئے گا؟ جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا، تمہاری طرف یہ رسول بھیجا۔ اب یہ تو سب بتا دیتے ہیں کہ موسیٰ کی تشبیہ رسول اللہ سے، رسول اللہ کی تشبیہ موسیٰ سے۔ بابا ہماری تشبیہ کس سے دی ہے؟ انسانیت کو نقصان کون پہنچاتا ہے؟ عام طور پر خیال ہے بت پرستی۔ عرض کروں آپ سے، بت بیچارہ کیا بگاڑے گا؟ بت بولتا ہے؟ ذرا پھر سمجھیں بھائی، بت بولتا ہے، بت روکتا ہے؟ بت تو بت ہے، یہ انسان ہے جس نے بت بنایا ہے۔ It is not an idol. Somebody behind this idol. اس بت پر لے جا کر تم چڑھاوے چڑھاؤ، بت کے قریب ہو کر اس کو چوم لو، بت پر نذرانے چڑھا دو، بت کے گلے میں ہار ڈال دو۔ مجھے بتاؤ بت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی؟ نہیں نا؟ اچھا، لیکن ایک انسان کے پاس جاؤ، ایک روز اس کے ہاتھ چومو، اس کے کھڑے ہونے سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ، اس کی طرف پشت کر کے نہ بڑھو، اس کے کھانے سے پہلے نہ کھاؤ۔ آواز اچھا، یہ نہیں مائک کا نہیں ہے، شاید مجھ سے ہو رہا ہے ایسا۔ آپ صحیح ہے، میں اس کو یہاں صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ ٹیکنالوجی سے ویسے بھی ہماری دوستی نہیں ہے، شکریہ۔ اچھا جی ہاں، اب یہ کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجی سے واقفیت ہو جائے۔ اچھا، بت کی آپ نے اتنی خدمت کی، اگلے دن بھی بت بت تھا، لیکن جس انسان کی ہر خواہش مانو، ہاتھ چومو، آگے پیچھے اس کی خوشامد میں مصروف رہو، سچ بتانا اگلے روز وہ انسان ایسا رہے گا؟ کیوں؟ بت میں تبدیلی نہیں آئی، اس انسان میں تبدیلی آئی، اس لیے کہ بت کے پاس مجسمہ ہے، نفس نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک نفس دیا ہے، یہی وجہ ہے نماز پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن اس نفس کا تزکیہ بہت مشکل ہے۔ اور یہی سرکار ختمی مرتبت کا مشکل ترین فریضہ تھا۔ انسان اپنی حد سے کب آگے نکلتا ہے؟ حب نفس، ہوائے نفس، لالچ، گریڈ، اقتدار۔ دیکھو میں نے مثال دی جمادات حیوانات سے، حیوان کا پیٹ بھر جائے نا کھانے پر تو منہ پھیر لیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے، جتنا مل گیا کھا لیا، بچ گیا تو پھر آپ کی ٹیکنالوجی کام آئی۔ کیا مطلب ہے کہ اس کو اس امر کی فکر نہیں ہے کہ پڑوس کا کیا بنایا تو تم کو اس لیے تھا نا، میری دوسری تقریر درد دل کے لیے۔ تو یہ نفس ہے جو انسان کو بگاڑتا ہے۔ کیسے صاحب؟ آئیے ذرا پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، جہاں سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا، وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ وما ابرئ بنفسی، میں بری نہیں ہوں نفس سے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس امارہ ہے جو ہم کو گناہوں پر اکساتا ہے۔ اچھا صاحب، اب اس نفس امارہ کی گمراہی سے ہم خود کو کیسے آزاد کریں؟ شاید یہ بات آج مکمل نہ ہو سکے، لیکن اس کو میں کنٹینیو کروں گا کل بھی۔ اس کی تکمیل، ہم اس سے بچنے کی کون سی صورت ہے جس کو ہم اختیار کریں؟ تب دو راستے ہو سکتے تھے، یا تو پروردگار عالم قہر کے ساتھ تم کو مجبور کر دیتا، لیکن اگر مجبور کر دیتا تو پھر انسان ہونے کا فائدہ، پھر تو فرشتے کافی تھے،
جانور کافی تھے، مجبور بھی نہیں کرنا ہے لیکن زبردستی بھی نہیں کرانا ہے۔ کیوں؟ سورہ غاشیہ 85 آیت سورہ ہے، اور اس میں ارشاد ہوا فذکر انما انت مذکر، اے رسول تو ان کو نصیحت کر، ان کو یاد دلا، لست علیہم بمسیطر، تو ان پر داروغہ نہیں ہے، داروغہ سپاہی نہیں ہے، بائی فورس نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ رسول کس کا نمائندہ؟ پروردگار کا۔ اس کا اصول کیا ہے؟ سورہ دہر کی 3 آیت کل پڑھی تھی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو پروردگار عالم نے بڑی محبت کے ساتھ انسان کو متوجہ کیا کن چیزوں کی طرف؟ آ جائیے پھر قرآن کی طرف، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے اس اونٹ کی طرف دیکھا؟ ہم نے اس کو کیسا عجیب و غریب بنایا ہے۔ سورہ عبس، یہ قرآن کا سورہ ہے جس کا نشان 80 ہے، اس کی آیات دیکھیے گا۔ فرمایا اب انسانوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ انسان اپنے کھانے کی طرف تو غور کرے۔ کیسے غور کرے بھائی؟ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین کو شق کر کے اناج اگایا۔ تم اس پہ غور کرتے ہو؟ نہیں، اور واضح کر دوں، پھر آگے چلیں۔ سورہ فصلت، اس کو حامیم سجدہ بھی بعض قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، 41واں سورہ ہے اور اس کی غالباً 53 آیت کا نشان ہے۔ وہاں کیا فرمایا؟ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات میں اور خود ان کے نفسوں میں۔ تمہارے نفس میں کیا نشانی ہے؟ دیکھیے، کل بھی یہ اشارہ کیا تھا میں نے، ہاتھ ہے نا آپ کے، چہرہ ہے آپ کا، بازو ہیں آپ کے، پیر ہیں آپ کے، جب تک زندہ ہو یہ ہیں، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو کیا پیر غائب ہو جاتے ہیں، ہاتھ غائب ہو جاتے ہیں، چہرہ، لیکن اس وقت یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس وقت چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس وقت چیزوں کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ظاہری اعضاء نہیں ہے، اس کی حقیقت وہ ایک غائب قوت ہے جو اب نظر آ رہی ہے نہ پہلے نظر آئی، لیکن اس کے جسم کا نظام وہی قوت چلا رہی تھی۔ اب مجھے وہاں تک نہیں جانا، میرے بزرگ نے، میرے بھائی نے کہا ہے کہ وہ روح ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ غائب ہے نا، غائب رہتی ہے مگر تمہارے جسم کا نظام چلاتی ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی نا کہ قوت اسی کو کہتے ہیں جو غائب رہے، حقیقت کیا ہے؟ غائب رہ کر کسی ظاہر نظام کو چلائے۔ جو غائب رہے اور انسان کی زندگی کا نظام چلائے وہ انسان کی حقیقت ہے، اور جو پوری کائنات کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور یہی وہ غائب قوت ہے جو تمہارے وجود میں ہے، اسی قوت کو نیک ہونا ہے، اسی قوت کو متقی بننا ہے، اور اگر تم کچھ نہ کرو گے تو وہی قوت ہے جو تم کو گمراہ کر دے گی۔ پھر آ جائیے قرآن کی طرف، نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ یہاں تک آ گئے؟ بس اب بہت آسانی سے آج کی گفتگو کا نتیجہ آپ کو دوں۔ میں نے ایک لسٹ دی، اللہ، انسان، حیوان، نباتات اور جمادات۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اب میں 3 مخلوقات پہ رکوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا صرف عقل دی، جانوروں کو خلق کیا صرف خواہش دی، ہوا، یہ لفظ آپ کو سنا، وما ینطق عن الہویٰ، ٹھیک ہے؟ اچھا، انسان ایک ایسی مخلوق جس کو عقل بھی دی
اور خواہش بھی دی۔ دیکھیے میں آہستہ اس لیے چل رہا ہوں، بھولا نہیں ہوں، لیکن اس لیے آہستہ بولتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، اور اس لیے جملہ کہنے کے بعد میں آپ کے چہرے بھی دیکھتا ہوں کہ کہیں اور وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے تو کیا ہے کہ آپ کے پاس خواہش بھی، عقل بھی۔ فرشتے کے پاس عقل، گناہ نہیں ہوتا۔ جانور کے پاس خواہش، ضروریات ہیں، خواہش ہے، مگر اس کی عقل اس کو روکتی نہیں، یہ حلال ہے یہ حرام۔ یعنی دوسرے معنوں میں ملک جو کچھ کرتا ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے، جانور جو کچھ کرتا ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے جانور کی نہ تعریف ہے نہ مذمت ہے، فرشتے کے لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ انسان کے پاس چونکہ خواہش بھی ہے، عقل بھی ہے، اس لیے انسان کے لیے پرسش بھی ہے، سوال بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اب آپ آئیے، پھر ہم جائیں گے سورہ اعراف کی طرف۔ ایک جانور نے سبزہ دیکھا، کیا خواہش ہوگی ایک بکری کی، ایک چرندے کی کہ بڑھو اور کھا جاؤ؟ کیا جانور یہ سوچے گا یہ میرے مالک کا ہے یا غیر کا؟ نہیں سوچے گا۔ اس کا کام صرف خواہش ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیونکہ اس کو فطرت نے، خالق نے اس پر عامل بنایا ہے۔ چونکہ اب جانور فطرت پر عامل ہے، لہذا جانور کی مذمت نہیں۔ اب آ گیا اس سبزے کا مالک، کھیت کا مالک، کیا وہ جانور کو سزا دے گا؟ نہیں جناب، وہ جانور کو پکڑ کے مالک کو تلاش کرے گا کہ یہ تو جانور تھا، تم نے باندھ کر کیوں نہیں رکھا؟ جانور کو سزا نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ جانور کے پاس خواہش تھی اس لیے سبزہ چر گیا، جانور کی مذمت نہیں۔ انسان کو تمیز تھی کہ یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب تم سوچو گے انسان کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا آج وہاں تک جانا نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤ اور اس کو جانچ لینا، آزما لینا۔ جب بھی کوئی انسان، آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک انسان کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں، جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو یہ دیکھ لینا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جاننے والا اس کو نہ دیکھے۔ کیوں کوشش کرتا ہے وہ؟ اس لیے کہ جانتا ہے یہ کام غلط ہے۔ اب کوشش کیا ہے؟ جاننے والے کو پتہ نہ چلے، عزت بنی ہوئی ہے میری، ہے نا؟ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا نفس اس کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ پھر بھی نہیں مانا، غلطی کر بیٹھا۔ غلطی جانور نے بھی کی تھی، غلطی انسان نے بھی کی، جانور کی سزا نہیں، جانور کو مذمت نہیں، جانور کو کوئی پنشمنٹ نہیں، لیکن انسان نے غلطی کی۔ قرآن نے کہا اولئک 179 آیت ہے سورہ اعراف کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوری نہیں ہے، جانوروں سے بدتر ہے انسان۔ کیوں جانوروں سے بدتر ہے؟ بھئی جانور کے پاس تو غلطی سے روکنے والی قوت نہیں تھی، اس لیے غلطی کر بیٹھا۔ اس کے پاس قوت تھی، سمجھا رہی تھی، پھر بھی باز نہ آیا، تو یہ انسانی نہیں ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ اب کل یہاں سے بات شروع کروں گا، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اب آ جائیے دوسری مخلوق کی طرف، ملک۔ کیا ملک گناہ کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ آسان سی بات ہے، اتنی جلدی آپ کے چہروں پر دیکھیے میں سوال پیدا کر رہا ہوں، جواب تو مجھے ہی دینا ہے۔ دیکھیے ملک کے پاس نفس نہیں ہے، چونکہ نفس نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ملک اگر نیک رہا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے گناہ اس لیے نہیں کیا کہ گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، گناہ اس لیے نہیں کیا کہ گناہ کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ انسان کے پاس گناہ کی صلاحیت ہے، نفس ہے نا، اس کے باوجود اگر انسان گناہ نہ کرے، غلطی نہ ہو، نفس کی خواہش کو اتنا کچلے، اتنا کچلے، اتنا دبائے، اتنی حکمرانی کرے خواہشات پر کہ اب انسان کے پاس نفس ہو لیکن گناہ ہونے نہ پائے۔ اب اگر ایسا انسان ہو، ملک نے نیکی کی، تعریف نہیں ہوئی، اس انسان نے نیکی کی نفس کے ہوتے ہوئے، تو اب یہ انسان نہیں، جیسے وہ انسان جانوروں سے بدتر
یہ انسان فرشتوں کا سردار۔ جب ایسے انسانوں کو ملک نے دیکھا تو تسبیح پروردگار چھوڑ کر زمین پر آ کر کبھی در عصمت کی پاسبانی کی، کبھی سیدہ کی چکی پیسی، کبھی حسین کا جھولا جھلایا، اس لیے کہ ملک کی عبادت اس کی فطرت کا تقاضا، لیکن محمد و آل محمد کی عبادت خواہشات نفسانی کو کچل کر ہو رہی تھیں، لذات دنیا کو روند کر ہوتی تھیں۔ بھائی گندم حرام تو نہ تھا، میرے مولا کی طاقت سے کوئی بات محال تو نہ تھی، بس ایک جملہ کہوں گا اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ تک پہنچاؤں آپ کے چہرے دیکھ کر، اس لیے کہ ضیافت ایمانی ہونی چاہیے۔ علی کے بازو تو کمزور نہیں ہوئے تھے بعد رحلت رسول۔ علی نے اگر تلوار نہیں اٹھائی تو علی کی کمزوری نہیں تھی، علی کی مجبوری نہیں تھی، اعلاء کلمت الحق کی خاطر خواہش نفسانی پر علی کی حکمرانی تھی۔ اور جب وقت آیا ہے نہروان ہونے لگی، تو تم جانتے ہو نہروان میں 900 کا لشکر تھا جو علی کے مقابلے پر آیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یا علی یہ 900 کا لشکر ہے، فرمایا گھبراتے کیوں ہو، میں اکیلا جنگ کروں گا، کمولا جنگ طول پکڑ جائے گی، آپ نے فرمایا شام سے پہلے ختم کر دوں گا، کمولا یہ دریا عبور کر جائیں گے، فرمایا عبور نہیں کرنے دوں گا۔ کہنے لگے مولا 900 کا لشکر ہے، فرمایا فقط 9 بچیں گے۔ ہے کوئی تاریخ میں ایسا بہادر، ہے کوئی تاریخ میں ایسا شجاع جو جنگ سے پہلے جنگ کا نتیجہ دے؟ یہ ہے علی، یہ اختیار والا علی، جس علی نے نفس پر ایسی حکمرانی کی۔ لوگ تو نفس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں نا، علی وہ ہے کہ اس کا نفس اتنی بلندی پہ پہنچا کہ علی حالت نیند میں تھا اور خالق نے وہ نفس خرید لیا۔ خالق نے وہ نفس خرید لیا۔ بس ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کی ان راتوں میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان واقعات کی معنویت میں اپنے لیے کچھ نصیحت تلاش کریں۔ اس لیے آپ سے یہ عرض کروں، اب اس اصول کو یاد رکھیے گا اور یہیں پر بات ختم کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جانور فطرت پر عامل، ٹھیک، فرشتہ فطرت پر عامل، انسان کے افعال میں امکان ہے کہ شاید صحیح ہے شاید غلط ہے، لہذا اگر حق کو پہچاننا ہو تو یہ نہ دیکھنا کس دروازے پر بشر زیادہ گئے، یہ دیکھنا کس دروازے پر فرشتے گئے، کس دروازے پر جانور گئے۔ تو صرف ایک ہی گھرانہ ملے گا آل محمد کا، جہاں کبھی فرشتے سلام کرتے نظر آئیں گے، کبھی چکی پیستے نظر آئیں گے، کبھی ہرنی اپنے بچے کے ساتھ آئے گی، کبھی درندہ پیروں پہ سر رکھنے کے لیے آئے گا، کیونکہ یہ حق ہے، کیونکہ جانور فطرت پر عامل ہوتے ہیں۔ عزیزو بس میری بات یہاں ختم ہوئی۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، جہاں جہاں مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ایک بچہ مہدی عباس کے لیے خصوصی طور پر گزارش کی گئی ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد بچے کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ تو دیکھو یہ انسان ہے جو آل محمد کی قدر نہیں جانتا، لیکن جانور آل محمد کو پہچانتا ہے، خواہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا عہد ہو، خواہ وہ امام علی نقی علیہ السلام کا عہد ہو، خواہ وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عہد ہو۔ بس ایک واقعہ سنیے، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے کہ جس وقت حسین ابن علی کا لاشا زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا تھا، اب سنا جانوروں کی معرفت کیا تھی۔ علامہ لکھتے ہیں کہ دیکھا پرندوں نے تو پرندوں نے خود کو 3 ٹکڑیوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک جماعت نے پرندوں کے یہ سوچ کر کہ فاطمہ کا لال 3 دن کا پیاسا ہے، اپنے پروں کو فرات کے پانی میں بھگویا اور حسین کے لاشے پر آ کر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ دوسرے نے اپنے پروں سے مظلوم کی لاش پر سایہ کیا
اور تیسری جماعت نے اپنے پروں کو خون حسینی میں بھگویا، خون حسینی میں رنگ کیا، اس کے بعد پورے عالم میں پرواز کر کے حسین کی شہادت کی خبر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، صلوات پر